اللہ یاری صاحب، تو میں بہت دنوں کی بعد اب سے ملے ہوں، وہ پوچھنا تھا، بہت پہلے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں جو بنگال میں ایتھیسٹ حضرات جو ہے نا ابھی، وہ بہت دھوم دھام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے نبی جو رسول اللہ کے جو اخلاق ہے، ٹھیک ہے نا، کیریکٹر ہے، وہ اچھا نہیں تھا. وہ اتنے سارے شادیاں کی ہیں، عائشہ کی عمر تو صرف 6 سال کی تھی، اور وہ صفیہ یہودی کی بیٹی جو تھی صفیہ، اس کے باپ کو مار کے، بھائی کو مار کے، اسے ان لوگوں کے لاش کے اوپر سے ہٹا کے لے آیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سبھی باتیں کرتے ہیں، تو وہ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام جو مذہب ہے نا، یہ ان ہیومن ہے، ٹھیک ہے، ان ہیومن ہے، کوئی ہیومینٹی ہے نہیں اس مذہب میں. اور ان کے جو صحابی تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور جو سلیو جو ہے نا، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، سلیو، وہ بھی اس لیے، ہاں غلامی. تو یہ غلامی بھی، یہ دیکھیں ایتھیسٹ جو مذہب ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایتھیسٹ جو ہے نا، ایتھیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی خدا نہیں ہے، قیامت بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو ہے یہی ہے بھائی، جو ہم آپ ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا بھی نہیں ہے، قیامت بھی نہیں. اب اگر ایسا ہے تو کوئی برا تو ہے نہیں نا جو ریپ کرے. اگر پکڑا نہیں جاتا تو اس میں کون سی برائی ہے؟ ٹھیک ہے نا. کون کہے گا یہ برا ہے؟ کس لیے برا ہے؟ اب ایک فرد ہے نا، ایک فرد کہتا ہے مجھے مزہ آئے گا کہ بہترین عورت سے میں اس کے ساتھ میں مجامعت کروں، میرے پاس بہترین پیسے ہوں، اب محنت کروں، پیسے کماؤں. اس میں تو بہت ٹائم لگتا ہے نا، شاید کامیاب بھی نہ ہوں، لیکن چوری کروں، پیسے تو آ جائیں گے. اب کیوں وہ چوری نہ کرے؟ کیونکہ آخر میں تو ایک ہے نا، آپ نے چوری نہیں کی، آپ بھی زندگی ساری زندگی کیا وہ محنت مزدوری، اور بھائی مر گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ریوارڈ کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ کے بچے بھی غریب رہے، آپ بھی غریب رہے، ساری زندگی محنت مزدوری، ہاسپٹل کا بل بھی نہیں ہے. اور اس نے چوری کیا، ٹھیک ہے، اس نے چوری کیا، بہترین زندگی، گھر، نوکر وغیرہ، تو اس کا فائدہ ہے نا. کیوں کو یعنی غلط کام ان کے مذہب میں ہے ہی نہیں. جو کہتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے ہیں، یہ تب برے ہو سکتے ہیں کہ اگر واقعا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، کوئی خدا ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے، یہی مادی زندگی ہے، اگر صرف یہی ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس زیادہ پیسے ہیں تو بہتر ہے کم پیسوں سے. زیادہ پیسے کمانے کا طریقہ ایک تو ہے کہ اب میں محنت کروں، اب محنت کروں گا، اس میں ٹائم لگے گا نا، اس کے بعد محنت کے بعد بھی پیسے نہیں ملیں گے. لیکن اگر میں چوری کروں، ہاں، اور کوئی پکڑے نا، تو پھر تو یہ تو مزے ہی مزے ہیں. تو اگر ایک شخص رولر ہے، وہ حاکم ہے ایک معاشرے کا، اس کی مرضی اگر پیسے بھی اٹھائے، کیونکہ اس کو کوئی پکڑنے والا تو ہے نہیں نا، وہ کسی عورت سے شادی کرے، وہ اس کو پسند ہے، اگر 7 سال کی کوئی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، وہ شادی، اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں. یعنی ان کے مذہب میں کوئی کرٹیسزم نہیں بنتا، کیونکہ ان کے اپنے ہاں اخلاق کا، موریلٹی کا کوئی اسٹینڈرڈ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. کہ ایک شخص کہتا ہے میں چوری کرتا ہوں، اب اس کو کیسے منع کریں گے کہ اب تم چوری نہ کرو؟ کہیں گے پولیس پکڑے، وہ کہے گا میں تبھی چوری کروں گا، پولیس مجھے نہ پکڑے نا. ٹھیک ہے نا. تو پھر تو کوئی نہیں، اگر پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی، آپ ایسے ہیرا پھیری کر سکتے ہیں نا، ایسے کوئی طریقہ کار واردات کا کہ پولیس آپ کو کبھی نہیں پکڑ سکے گی. یا کسی کو قتل کریں، اس کے پیسے اٹھاؤ، بس ایسے کرتب سے کریں کہ آپ پکڑے نہ جائیں، تو پھر تو صحیح ہے. پھر تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا تم نہ کرو، کیونکہ نہیں کریں گے تو ساری زندگی غربت میں، وہ کریں گے تو بہتر ہے. اللہ یاری صاحب، میں بتا دوں آپ کو، اس ٹاپک میں مزید باتیں کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں. اور یہ جو باتیں کہتے ہیں نا، یہ جو اشکالات لیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بنی امیہ کے احادیث ہیں، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. شیعہ حدیث کے روح سے وہ کوئی اشکال آتا ہی نہیں، یہ ان کے احادیث سے آ جاتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ اسلام کا اصل پرابلم کیا ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے کون؟ مکے والے. آپ کو یاد ہے نا، مکے والے فل دشمن تھے. دشمن سمجھتے ہیں نا آپ؟ نہیں سمجھتا؟ دشمن سمجھتے ہیں، یہ دشمن تھے. ہاں،
ان کا گڑھ تھا مکہ. مکہ جو تھا کیا تھا, ان کا سب سے بڑا مندر تھا. مکہ مندر تھا, کعبہ ایک مندر تھا. بتیں ہیں ادھر ادھر, سب بتیں, چھوٹے بڑے قسم قسم کے بتیں. بھائی لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ بھئی یہ سب غلط ہے, اور پھر جنگیں ہوئی. آخر میں پیغمبر نے مکہ فتح کر دیا. زبردستی ان سے کیا کلمہ پڑھوایا. کلمہ پڑھو اللہ مارے جاؤ گے نا. زبردستی کلمہ پڑھا, ان کے سارا مندر جو ہے ختم کر دی, بتیں توڑ دی. کہا اب مندر نہیں ہے بھائی, اب ایک اللہ کے پرستش ہوگی جو آنکھ سے نظر نہیں آتا. صحیح ہے نا. اور آپ کے جو دین تھا وہ بالکل غلط تھا. اقرار کرو, آ جاؤ. سب نے اقرار کی کہ ہمارا جو پرانا دین ہے وہ غلط ہے, لیکن دل میں ان کی دشمنی باقی تھی. سمجھ میں آئی نا. اور سن رہے نا بھائی, یہ جو دشمن تھے, ہاں یہ جو دشمن تھے, یہ دل سے ان کی دشمنی. تو یہ تو زبردستی مسلمان ہوئے تھے نا, یہ دل سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب اس کے 1.5 سال بعد 2 سال بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے. 2 سال کے بعد یہ مکے والے سارا پاور ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. سن رہے نا, یہی مکے والے یہ وزیر بنتے ہیں, یہ جنرل بنتے ہیں, یہ گورنر بنتے ہیں. ابو بکر عمر ان کو سب سارے عہدے ان کو دیتے ہیں. ابو بکر عمر جب چلا جاتا ہے تو ان کے پھر تو یہ آخر تک 200 سال تک ان کی مکے والوں کی حکومت تھی نا. ان کے دل میں تو دشمنی تھی, تو انہوں نے کیا سب جو اتنی بری باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی. کیونکہ یہ خود ریپ کرتے تھے, کنیزوں کو اٹھواتے تھے. بادشاہ جو ہوتا ہے نا, کسی لڑکی سے پسند ہے اس کو اٹھا کے اسے ریپ کر دو. تو اب کوئی کہہ دے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, تو یہی بات وہ تبھی شرعی ہوگی کہ نبی نے انجام دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سن رہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام اگر دیا تو سنت ہے بھائی, یہ بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ صرف ان کی یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے کرتے تھے, ان کو دشمنی بھی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹا تھا, اللہ کا نبی نہیں تھا, یہ نہیں کہہ سکتے تھے, کیونکہ حکومت آج سے چلی جاتی. لیکن اس کا کیریکٹر اسیسینیٹ کرتے. جتنی بری باتیں تھیں بھائی ان سے نسبت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ والدین بھائی بت پرست ہے, یہ خود بت پرست کا بیٹا ہے, تاکہ بھائی ہم پہ کوئی آنچ نہ ہونا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں غلطی کرتے تھے, قرآن پڑھنے میں غلطی فرماتے تھے, فلان 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 فلان. تو یہ جو ایتھیسٹ جو اشکال لیتے ہیں نا, یہ ان کے مذہب پہ صحیح آتا ہے, ان کے روایات کے مطابق. تو اللہ یار صاحب, کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کو نہیں مانتے, وہ آخرات کو نہیں مانتے, کوئی مذہب کو نہیں مانتے, تو وہ کیا اس کے اندر کیا کوئی انسانیت نام کا کوئی چیز نہیں ہوتا, ہیومینٹی نہیں ہوتا ہے؟ ہیومینٹی ہے کیا چیز؟ انسانیت نہ رہے. بھائی اگر کوئی شخص کہہ دے نا, میں عرض کرتا ہوں, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں غریب ہوں اور میں چوری کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اگر ہم اس کو کہہ دیں نا کہ کوئی پولیس نہیں پکڑے گی, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تجھے اسی دنیا میں تجھے سزا دے گا, آخرت میں سزا دے گا. تو یہ روکنے کا بہترین طریقہ کار موجود ہے, ٹھیک ہے نا. سو دیر از اے مورل یہاں پہ اخلاق کا چیز, وہ جو ہے ہی نہیں بھائی. وہ کہتا ہے انسانیت کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہم اور آپ بندر سے پیدا ہو, انسانیت کیا چیز ہے؟ انسانیت ہے نہیں, آپ بندر کے بچے ہیں. بندر کا مال بندر کو قتل کرے بھائی, اس سے کیا کوئی گناہ ہے؟ کچھ ہے نہیں بھائی. بندر کے بچے کو قتل کرے, بندر کو ریپ کرے, بندر کا کھانا اٹھائے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم تو جنگلی ہیں, ہم تو جنگل سے پیدا ہوئے, ہمارا تو ایوولوشن ہے نا. تو یہ ایتھیزم تو یہی ہے نا, کوئی بنانے والا تو ہے نہیں, ہم حادثاتی طور پہ پیدا ہو گئے. تو جب جو انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں, ہم سب حیوان ہیں, ہم سب کیا ہیں؟ جانور ہیں. اب یہ جانور جو ہے نا, یہ کہتا ہے بھائی میں بہترین زندگی کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میں ساری زندگی غربت میں گزرے, ساری زندگی محنت مزدوری میں لگے, ہاسپٹل کا بل نہیں ہے بھائی, بجلی کا بل کے پیسے نہیں ہیں, روزانہ 18 گھنٹے کام کرو. یہ میں نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں میں 2-3 آدمی کو قتل کروں, پیسے اٹھاؤں, پھر عیاشی ہے بھائی. 1-2 رات بس میں نے محنت کرنی ہے, پولیس بھی نہیں پکڑے. اب اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ نہ کرو؟ اگر حیوان, یہ انسان واقعا اندر بندر کی اولاد ہے, نہ خدا ہے نہ موت کے بعد حساب کتاب ہے, یہ بالکل اس کے کام میں کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ تم نہ کرو, ٹھیک ہے نا. ہاں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرو. اگر پولیس نہیں دیکھتا تو ایک دوسرا پولیس ہے جو دیکھ رہا ہے نا, ایک دوسرا پاور ہے جو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو پکڑ بھی لے گا. اچھا تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر دے, بڑی مہربانی.
اور ایک چیز ایک اور چیز، ایک اور سوال ابھی تک نہیں آیا ہوا اسٹریم یارڈ پہ نہیں آیا، جب آئے گا تو لوں گا نا، ابھی آیا نہیں ہو. جی سر بولیں. مجھے کہنا میں اسٹریم یارڈ پہ ہوں. نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ یاری صاحب کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سن رہا ہوں. جی ہاں، وہ جو ایتھیس حضرت ہے نا، وہ تو لا کو مانتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے نا. تو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو لا، چوری کرنا. اگر کوئی شخص نہ مانے نا، اس کو کیسے منع کریں گے؟ کیوں اس کا کام ایک کہتا میں نہیں مانتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں بھائی. اگر کوئی اب کیوں مانے ہے وہ دیکھو، کانسٹیٹیوشن میں اگر میں مانوں تو یعنی ساری زندگی غربت میں 18 گھنٹے کام بھی کروں، بچوں کا اسکول کا بل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. اب میں چوری کروں، ڈکیتی ماروں یا قتل کروں دوسروں کو، بہترین عیاشی کروں، تو میں کیوں نہ کروں نا؟ مجھے سمجھا دو کیوں نہ کروں. کانسٹیٹیوشن تو لوگوں نے لکھا نا، دوسرے بندروں کے اولاد نے لکھا، وہ آسمان سے توڑی آیا کانسٹیٹیوشن، دوسروں نے لکھا. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں نا، میرا فائدہ اس میں ہے، میرا فائدہ اس میں ہے کہ میں اس کانسٹیٹیوشن کو نہ مانوں. اب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے نا. نہیں، وہ تو ایسے تو ڈرتے ہیں نا، اگر میں کانسٹیٹیوشن کو نہ مانوں، لا کو نہ مانوں، تو مجھے اندر جانا پڑے گا، مجھے جیل جانا پڑے گا. لیکن بہت دفعہ نہیں جاتے، ڈر کی وجہ سے ہے نا، ڈر کی وجہ سے. بہت دفعہ نہیں جاتے نا. اگر کوئی آدمی تیز ہے، ایسا کر سکتا ہے ہیرا پھیری، مثلا وہ خود صدر مملکت ہے، خود پریزیڈنٹ ہے، خود پرائم منسٹر ہے، خود فوج کا جنرل ہے، یا ایسے طریقے سے کرتا ہے، وہ پکڑا نہیں جاتا نا. اگر کوئی شخص مثلا حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ کانسٹیٹیوشن کے کیا پرواہ. ٹھیک ہے نا. یا کوئی شخص بادشاہ کا بیٹا ہے، یا کوئی شخص غریب ہے لیکن وہ ایسے چوری کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہ لے نا. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی مہربانی. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف